اب میں جناب اعلیٰ حضرت شیخ المکرم قبلہ حضرت مولانا محمد اکرم آوان صاحب امیر تنظیم الاخوان سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب والا ہماری دلی اور روحانی رہنمائی کے لیے اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید اور مستفیض فرمائیں۔ بیٹھنے رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار غلام عباس صاحب ناظم ضلع چکوال، معزز مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ سکارا ایجوکیشن سسٹم پر بہت سی بات ہو چکی، اولڈ سکارینز نے بھی اپنے احساسات اور تجربات بیان فرمائے، اساتذہ کرام اور سابقہ پرنسپل صاحب نے بھی بات کی، اور ناظم ایجوکیشن سسٹم نے بھی اس کی بنیادی جس طرح سے یہ وجود میں آئی اور جو اس کا مشن ہے اس پہ بات کی، تو بات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سسٹم میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ نو پرافٹ بیسس پہ ہے، اور اس سارے کام سے کچھ منافع نہیں لیا جاتا، بلکہ جو بچوں کی فیس اور جو ان کا کھانے پینے کا خرچ ہوتا ہے وہی ان کی فیس ہوتی ہے، جس سے ٹیوشن اور میسنگ ان کی پوری ہو جائے، اور جو بچے وہ پورا نہیں کر سکتے وہ ہمارا سسٹم جو دارالعرفان کا ہے وہ ان کے وظیفے کا اہتمام کرتا ہے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہیں ادارہ سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی کسی کو 25% سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو 50%، بعض کو 100%۔ دوسری ایک بات جو زیر بحث نہیں آئی وہ میں عرض کر دوں کہ یہاں کوئی مذہبی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ یہاں بچے اہل سنت کے بھی آتے ہیں، دیوبندیوں کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اہل تشیع کے بھی، اور ہمارے پاس الحمدللہ عیسائی بچے بھی اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، اور سب کو برابر سٹیٹس پر اور برابر تعلیم اور تربیت مہیا کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ انسان کا حق ہے، کسی فرقے یا کسی طبقے کا نہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں میں مختصراً عرض کر دوں۔ ہمارے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں جب ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، جہاں بہت سی غلط فہمیوں نے جنم لیا ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جی آپ تو دیندار لوگ ہیں، آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، آپ کو ملکی حالات سے یا سیاسیات سے کیا لینا دینا، آپ تسبیح لے کر جا نماز پہ بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا جو طبقہ جو دیندار اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جو نماز روزہ کرنے والے اور کچھ دینی علم رکھنے والے ہیں، کم از کم ان میں سے 60% لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں، نیک لوگ ہیں، ورع تقویٰ لے کر بیٹھے، ہمیں اس میں کیا، یہ دنیا داری تو فضول سا کام ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو مغرب نے مشرق کو دیا ہے، یا طاغوتی طاقتوں نے مسلمان کو دیا ہے۔ دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جہاں حقوق اللہ کا تحفظ کیا جائے اس سے زیادہ حقوق العباد کا تحفظ کیا جائے۔ دین یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حقوق جو بندے پر ہیں اس میں کوتاہی ہوگی تو میں معاف کر سکتا ہوں، میری رحمت بہت وسیع ہے۔
لیکن اگر میرے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے گا تو اسے معاف کرنے کا اختیار ان بندوں کے پاس ہوگا جن کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی ہے۔ ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال جو ہمارے سامنے قیامت تک روشن و تابندہ رہے گی، میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے کہ ہم گناہگار ہیں، لیکن جو حضرات سید کہلاتے ہیں ان کا احترام بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے حضرات ہیں جو نماز روزہ بھی نہیں کرتے، بعض ایسے حضرات ہیں جن کے بعض امور پہ معاشرے میں تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کی عادات پہ یا ان کے کردار پہ تنقید بھی ہوتی، اس کے باوجود جب ان کے نام کے ساتھ سید کا لفظ آتا ہے تو ہر مسلمان انہیں انتہائی احترام دیتا ہے۔ اگر آج کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سید حضرات ہیں ان میں شاید سارے سید حضرات کا شجرہ نسب بھی درست نہ ہو، کچھ شاید راستے میں قافلے میں شامل ہو گئے ہوں سید کہلانے کے شوق میں، اس کے باوجود سب کو احترام ملتا ہے، تو ان کو کتنا احترام ملتا ہوگا جو اس شجر کی بنیاد ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی گود میں پروردہ، آپ کے دوش مبارک کے سوار تھے، حسنین کریمین کی کتنی عظمت ہوگی مسلم امت میں۔ دنیا کے کسی شہنشاہ کو وہ احترام، وہ عزت، وہ دلی جذبات نہیں مل سکتے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب تھے۔ کیا سوچی انہیں کہ ایک لکو دک صحرا میں سارا خانواد نبوت قربان کر دیا؟ کیا کمی تھی ان کے گھر میں؟ دولت ان کی لونڈی تھی اور عزت ان کے گھر کی نوکرانی تھی۔ شرافت نسبی نے انہیں ان عظمتوں پہ پہنچا دیا تھا جہاں دنیا میں ان جیسا شہزادہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ بات حقوق العباد کی تھی، جب یزید وقت نے اقتدار کو اللہ اور اللہ کی مخلوق کی امانت نہ جانا اور اس میں اپنی پسند و ناپسند کو داخل کرنا چاہا، تو ان ساری آسائشوں کو ٹھکرا کر اس خواہش کے آگے پل باندھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف جان بلکہ سارا گلستان نبوت قربان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک روشن مثال بن گئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم یزید دہر کے سامنے حسین کے پیروکار کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ سکارا اکیڈمی کا صرف اور صرف یہ مختصر سا مقصد ہے۔ اب یہ فیصلہ تاریخ کرے گی کہ ہم نے معاشرے کو کیا دیا، سکارا کے بچے کہاں کہاں پہنچے اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ اللہ کریم ہماری ان عاجزانہ کوششوں کو قبول فرمائے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھے، اسے ترقی دے، اور اللہ کرے کہ ملک کے سارے ادارے اس جذبے کی پیروی کریں اور ہمارے تمام اداروں میں ایسے ہی جانثار، ایسے ہی مخلص، ایسے ہی دیندار اور ایسے ہی کھڑے لوگ پیدا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا
في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا اب التماس ہے جوڈو کراٹے کی ٹیم سے کہ وہ سامنے اسٹیج کے تشریف لے آئیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں چونکہ علمی تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے اس لیے جلدی جلدی وہ بچے جو اس ٹیم کے شرکاء ہیں سامنے تشریف لائیں اور ڈائس کے سامنے آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو